پہلے وہ تاش کے پتے ہوتے تھے، اس کے ذریعے جوا کھیلا جاتا تھا، وہ تو چل ہی رہا ہے، اس کے علاوہ اب میچ کے ذریعے بھی سٹا کھیلا جا رہا ہے۔ آئی پی ایل شروع ہو جائے، کوئی ٹرافی ہونے لگے، کوئی کپ ہونے لگے، کوئی ورلڈ کپ ہونے لگے، تو میں اور قوموں کی بات نہیں کرتا، اپنی قوم کی بات کر رہا ہوں۔ جیسے خون کو ہاتھ میں لیتے ہیں نا، بالکل ایسا ہی ہے جوا کھیلنا اور اس کی روزی کھانا، یہ حلال نہیں ہے۔ تمہارے حصے میں اللہ نے جو روزی رقم فرما دی ہے، کاتب تقدیر نے جو لکھ دیا ہے، جب تک تمہیں مل نہیں جائے گا موت نہیں آئے گی تمہیں۔ اب یہ راستہ آپ کو چننا ہے کہ اس کو حلال طریقے سے کمانا ہے یا حرام طریقے سے کمانا ہے۔ ویسے یہ تاریخ شاہد ہے اور تجربات بھی ہیں کہ آج تک کوئی سٹوریا جواریا پنپتا ہوا نہیں دیکھا گیا۔ اگر وہ 5 لاکھ روپے جیت لے، جب تک 10 ہار نہیں جائے گا چین کے ساتھ بیٹھے گا نہیں۔ میں نے بھی اخبار پڑھا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا کہاں کی بات تھی، اپنی بیوی کو ہار گیا جوئے میں۔ پہلے گھر ہارا، پیسے تو ہار ہی گیا تھا۔ اسلام میں جوا حرام ہے۔ ہمارے جوان بچے، اور میں ان لوگوں پہ بھی مجھے حیرت ہوتی ہے یار، جن کے بچے سمجھدار ہیں اور وہ بچوں کے سامنے تاش کے پتے کھیلتے ہیں، انہیں شرم نہیں آتی؟ اپنے بچوں کو ایسے سنسکار دے رہے ہو۔ حضور نے شکم سے پتھر باندھے، مشقتیں اٹھائیں، وہ کون سا ظلم ہے جو ہمارے نبی پر نہیں ہوا؟ بتاؤ مجھے۔ کوئی تم سے ادھم پورا، کوئی تم سے تمہارے گاؤں ادھم پورا چھوڑنے کے لیے کہے، کلیجہ منہ کو آ جائے گا یار، میں اپنا گاؤں کیوں چھوڑوں بھائی؟ کہیں جاب کرنے جاتے ہو، بال بچوں کو چھوڑ کے تو رونے لگتے ہو، مستقل چھوڑنا پڑ جائے، اتنے پریشان ہو جاؤ کہ جائیداد، مشینری، جانور، بھینسیں، بیوی بچے، پریوار، اپنا گھر کنبہ قبیلہ چھوڑنا پڑے، تو یار سوچو کتنا دکھ ہوگا تمہیں۔ لیکن میرے نبی نے دین کے لیے یہ قربانی بھی دی ہے، اور وہ شہر چھوڑا ہے جس کو ان کے جد اعلیٰ ابراہیم خلیل اللہ نے بسایا تھا۔ جب پہلی دفعہ حضور پہ وحی نازل ہوئی تھی، جبریل امین وحی لے کر کے آئے تھے غار حرا میں، تو گھر پہ آئے تھے، اپنی بیوی ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو ساری بات بتائی اور کہا بیوی زمیلونی، مجھے چادر اڑاؤ۔ تو بیوی نے ٹھارس دیتے ہوئے کہا تھا میرے سرتاج آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ تو غریبوں کی فکر کرتے ہیں، یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھتے ہیں، جس کا کوئی نہیں ہے اس کو بھی سہارا دیتے ہیں۔ ان کے رشتہ دار تھے ورقہ بن نوفل، ان کے پاس گئے، حضور سے انہوں نے ساری باتیں پوچھی تو ورقہ بن نوفل نے کہا تھا اے محمد عربی، تم آخری رسول بن کر کے آئے ہو، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں آخری پیغمبر ہو آپ پر نبوت کا دروازہ بند، اور ایک دن وہ بھی آئے گا، میں اس وقت شاید نہیں رہوں گا جب آپ کے شہر مکہ والے آپ کو یہاں سے نکالیں گے۔ تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا ورقہ مجھے میرا وطن چھوڑنا پڑے گا، لیکن حضور نے چھوڑا وطن، حضور نے وطن چھوڑا۔ آپ کے صحابہ نے تپتی ہوئی ریت میں بلال کو لٹا دیا جاتا تھا، وہ ریگستان کا خطہ اللہ تمہیں جانا نصیب کرے، جا کر کے دیکھنا کبھی، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں باہر نہیں نکل سکتے آپ، اور برہنہ ہو کر کے بلال صرف سطر چھپانے کا کپڑا رہتا، اور حضرت بلال کے سینے پہ پتھر رکھ دیتا تھا امیہ، چربی پگھلنے لگتی تھی۔ جوانوں سنا کرو یہ باتیں، جلسے اسی لیے تو ہوتے ہیں تاکہ تمہاری سوئی ہوئی زندگی میں کچھ تو بدلاؤ آئے، تمہاری بگڑ چکی زندگی کے اندر کچھ تو روحانیت کا رنگ پیدا ہو۔ تم جو غلط ٹریک پہ چل رہے ہو، رونگ نمبر پہ چل رہے ہو، کچھ تو اس کے اندر تبدیلی آئے۔ دیکھو قربانیاں، دیکھو اپنے اسلاف کی قربانیاں، دیکھو بلال حبشی کے سینے پہ کھڑا ہو جاتا، پھر بھی اس کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، بوری میں بند کرتا، اوپر سے اس پہ رسی لپیٹتا، اور وہ رسی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں، یا جو لڑکپن تھی جن کی عمر 10 سے 15 سال، ان کو دیتا، اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے بلال کو پتھر مار رہے ہوتے، اور گلیوں میں گھسیٹا جا رہا
ہوتا وہ رنگ کا ضرور کالا تھا مگر اس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت کا اجالا تھا۔ وہ ایسا بلال اللہ اکبر کے فلک کا ہلال بھی جس پہ رش کرتا ہو، ایسے کوئی گھسیٹا جائے گا، یہ سب دیکھو چھل جاتا تھا بدن، اور چربی سے چربی نکلنے لگتی، خون رسنے لگتا، اور امیہ اس کے بعد کہتا منہ کھولو، بلال بے ہوش ہوتے، پانی چھڑکا جاتا منہ پہ، ہوش میں آتے حضرت بلال اور منہ سے جھاگ نکلنے لگتے۔ تصور کریں آپ کیسی قسم پرسی کا دور تھا۔ میرے بھائی تو مسجدوں میں آتا تک نہیں، تجھے تو تاش کے پتے کھیلنے سے فرصت نہیں۔ امام صاحب تقریر کرتے کرتے تھک گئے، مگر تم سوچتے ہو یہ تو ان کا کام ہے، یہ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کریں۔ یاد رکھو موت کا پتہ نہیں ہے، تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ تم صبح کا سویرا دیکھو گے کہ نہیں۔ میں اب 24 تاریخ تو لگ گئی، صبح کا سویرا دیکھو گے کہ نہیں تمہیں پتہ نہیں ہے، مجھے بھی نہیں پتا۔ بہت سارے لوگ ہماری لائن میں بھی ہوئے، تقریر کرتے تھے، لیکن بھائیوں پتہ نہیں تھا کہ زندگی کی آخری تقریر ہے، مگر دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کا ذکر کرتے کرتے اللہ ہمیں آپ کو بھی سب کو ایسی موت عطا فرمائے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت بلال کے منہ سے جھاگ نکل رہے ہوتے۔ اب امیہ کہتا بلال تجھے ہوش آیا تو آپ آنکھیں کھولتے، تکلیف سے پورا بدن کرا رہا ہوتا، آپ کی آہیں نکل رہی ہوتی، مگر رحم کی بھیک نہیں مانگتے تھے، اس سے یہ نہیں کہتے تھے تو مجھے چھوڑ دے، اگر دعا مانگتے تھے تو امیہ کی طرف رحم کی نگاہوں سے نہیں دیکھتے تھے، اپنے خدا کی طرف رحم کی نگاہ اور رحم کی بھیک مانگتے تھے، مولا اس ظالم کے ظلم و ستم سے مجھے بچا لے میرے مالک۔ امیہ کہتا تھا بلال اتنا پٹنے کے بعد تو تیرے اندر کچھ چینجنگ آئی ہوگی، اب تو تیرے اوپر محمد عربی کا رنگ اتر گیا ہوگا، یہ جو تیرے اوپر ان کا نشہ چڑھا ہوا ہے اپنے لہجے میں وہ کہتا وہ کچھ اترا ہوگا۔ بلال کے جو جملے تھے سنو میرے دینی بھائیوں، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سنو، کبھی محسوس کرو ان جملوں کا سوز و گداز، ان جملوں میں چھپا ہوا فلسفہ عشق رسول، کبھی محسوس تو کرو۔ حضرت بلال کہتے تھے امیہ جتنا تیرا ظلم بڑھتا ہے اتنا ہی بلال کا عشق بڑھ جاتا ہے، جتنا تیرا ستم بڑھتا ہے، ارے تیرے ستم کے سارے کوڑے ختم ہو سکتے ہیں مگر بلال حبشی کی رگوں سے محبت مصطفیٰ کا لہو ختم نہیں ہو سکتا۔ تو میرے پوروں سے ناخون کھینچ سکتا ہے، میرے دہن سے زبان کھینچ سکتا ہے، میرے جسم سے کھال کھینچ سکتا ہے، مگر تجھے پتہ نہیں ہے عطا کردہ خدا کا رتبہ ذیشان مت لینا، ہماری جان لے لینا مگر ایمان مت لینا۔ انہوں نے قربانیاں اسی لیے دی تھیں کہ ان کے چاہنے والے آگے چل کر کے یہ گناہ کریں۔ بعض ہمارا بھائی ایسا ہے جو خنزیر کی طرح ناپاک چیز، جیسے خنزیر کھانا ناپاک نجس العین، ویسے ہی شراب بھی اور اس کی حرمت قطعی، ایسی بدترین چیز مسلمان کے خیال و فکر میں نہیں آنا چاہیے۔ وہ اس کے کمروں تک کیسے پہنچ گئی، وہ اس کے ہاتھوں تک کیسے پہنچ گئی، ارے ذہن میں بھی خیال نہیں آنا چاہیے شراب کا۔ میرے نبی پر جب وحی نازل ہوئی تھی شراب کی حرمت اسٹیپ بائی اسٹیپ آئی تھی، آخر میں جب اعلان ہو گیا کہ اب شراب حرام ہو گئی، وہ جو گھڑے وہ جو مشکیزیں شراب سے بھرے ہوئے تھے صحابہ نے سب پٹک دیے تھے روڈوں پہ آ کر کے، سڑکوں پہ پانی کی جگہ شراب بہ رہی تھی۔ سارے صحابہ کہتے تھے حضور جو آپ کہیں گے وہی پیا جائے گا، ہم وہ ہرگز نہیں پیئیں گے جس سے آپ ناراض ہو جائے، آپ کا خدا ناراض ہو جائے۔ تمہیں کیا ہو گیا، ایسی حرام چیزیں پیتا ہے مسلمان، شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی، ذرا برابر خوف نہیں آتا۔ ام الخبائث ہے شراب، برائیوں کی جڑ ہے شراب۔ ایک روایت کتابوں میں ملتی ہے کہ ایک بندہ پہلی امتوں میں بڑا اچھا بندہ تھا، نیک بندہ تھا، اس کو آزمانے کے لیے دیکھو کیسی آزمائش میں گرفتار ہوا۔ ایک عورت نے اس کو اپنی نوکرانی کے ذریعے گھر پہ بلایا، وہ فدا ہو گئی، مگر چونکہ وہ نیک بندہ تھا اس کے بہکاوے میں نہیں آیا، کسی بہانے سے اس نے اپنی نوکرانی یا نوکر کے ذریعے گھر پہ بلایا، اندر سے دروازہ لوک کر دیا۔ اب وہ نیک بندہ تھا، وہ گھبرا گیا کہ تیرا ارادہ کیا ہے، وہ ناپاک عزم لے کے بیٹھی ہوئی تھی۔ عورت نے
نے کہا یا تو جو میں چاہتی ہوں وہ اقدام کر. اس نے ہاتھ جوڑنا شروع کر دیے کہ یہ سخت گناہ ہے, ایسا کس طرح سے میں اسٹیپ لے لوں. جانتے ہو اس عورت نے 3 آپشن رکھے. دودھ پیتا بچہ تھا, یا تو اسے قتل کر دے, یا میں جو کہتی ہوں وہ قدم اٹھا, یا پھر بوتل میں یا کسی برتن میں شراب رکھی ہوئی تھی وہ پی لے. اب اس نے سوچا کہ گناہ تو سب ہیں یہ, مگر زنا بدترین گناہ ہے. بچے کو قتل کروں گا وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. چلو میں ایسا کرتا ہوں, اس سے جان چھڑانے کے لیے شراب ہی پی لیتا ہوں. اس نے یہ سوچ کر کے شراب کا جام پیا تھا کہ یہ سب سے چھوٹا گناہ ہے, لیکن جب اس نے شراب پی لی تو ایسا نشہ چڑھا کہ اس نے کہا اور شراب پلائی جائے. کیسے دیکھو اس کے ایمان کا طوطا اڑ رہا ہے, کس طرح سے روحانیت دفن ہو رہی ہے. اس نے پھر شراب پی, اتنا نشہ چڑھا کہ اس نے بچے کا بھی قتل کر دیا اور اس عورت کے ساتھ اپنا منہ کالا بھی کر لیا. اس لیے کہتا ہوں مسلم معاشرے میں, اب میں جلسوں میں جگہ جگہ جاتا ہوں تو لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ حضرت یہ بیماری پھیل رہی ہے, تو میں خدا کی قسم سوچتا ہوں کہ شراب جیسی بیماری کیسے ہمارے معاشرے کے اندر انٹر ہو گئی, کس طرح سے پھیل گئی یہ بیماری. اے جوانوں مت بیٹھو ایسی جگہ جو تمہیں جہنم کے راستے پر لے جائیں. اور ماں باپ سے بھی کہوں گا بچوں پہ نظر رکھو, یہ 1 بجے رات کو کیوں آتا ہے, کہاں رہتا ہے, کس کے پاس رہتا ہے, یہ پوری رات انٹرنیٹ پہ کرتا کیا ہے, اس کی کہیں جاب نہیں ہے, اس کا کوئی ایسا کام نہیں ہے. ان پہ نظر رکھو اپنے بچوں پر. اگر تمہارے بچے تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے بگڑ جاتے ہیں تو قیامت کے دن تم سے بھی سوال کیا جائے گا. اور تمہارے بچے تمہاری تربیت کی وجہ سے اگر پیشانی میں سجدوں کی طلب پیدا کر لیتے ہیں تو اللہ ان کے ساتھ تمہیں بھی ثواب عطا فرمائے گا. لیکن یہاں یہ بھی بتاتا چلوں, تقریریں سننے کے بعد آپ کے حضرت امام صاحب مولانا آصف رضا کمالی صاحب دیگر مساجد کے ائمہ خطبات جمعہ میں آپ کو سمجھائیں اور اس کا دل پہ اثر پڑے. کوئی بندہ تھا, بھٹک گیا تھا, گنہگار ہو گیا تھا, تاش کے پتے کھیل لیے تھے اور جوا کھیل لیا تھا, شراب کا جام پی لیا تھا, لیکن دل پہ ایفیکٹ پڑا, گھر پہ آ کے رویا, مسجد میں بھی رویا, اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا, اس نے توبہ کر لی, اس کی پیشانی میں سجدوں کی صداقت آ گئی اور چہرے پہ مصطفیٰ کی محبت کا نور آ گیا. اس نے داڑھی رکھ لی اور اپنے سر پہ امامہ سجا لیا, وہ مصطفیٰ کی محبت کا اسیر ہو گیا, کردار و عمل کی تصویر ہو گیا. پہلے شرابی تھا اب نمازی ہو گیا. تو خدا کے لیے اسے تانا نہ دینا, اسے برا بھلا نہ کہنا, بلکہ یہ سجدہ شکر ادا کرنا, مولا تیرا کرم ہے, تو نے ایک جہنمی کو جنتی بنا دیا ہے. کبھی اس کو تانا مت دینا, اس لیے کہ توبہ قبول کرنے والی ذات میرے خدا کی ذات ہے, نیک بنانے والی ذات میرے خدا کی ذات ہے. یہ بات ہم نے بیچ میں آپ کو اس لیے بتائی ہے میرے ساتھیوں کہ آج ہمارا معاشرہ اندر سے تعفن زدہ ہو رہا ہے. کپڑے اچھے ضرور ہیں, کلب بھی لگا ہوا ہے, بہت مہنگے کپڑے ہیں, گاڑیاں بھی بہت برق رفتار ہیں, دولت کا بھی ٹھکانہ نہیں, مکانات بھی فلک بوس بنتے چلے جا رہے ہیں گویا کے, مگر کردار کے حوالے سے ہم مائنس کی طرف جا رہے ہیں. 1-2 نمبر تو چھوڑیے, ہم مائنس کی طرف جا رہے ہیں. او بھائیو, مولا علی فرماتے ہیں زینت وہ نہیں ہے جو لباس سے ہوتی ہے, زینت تو وہ ہے جو کردار و علم سے ہوتی ہے. آپ کو اسی طرف آنا ہوگا. میں بتا رہا تھا کہ میرے نبی نے کتنی تکلیفیں برداشت کی, وہی مکہ جس مکہ کو ان کے جد اعلیٰ نے بسایا تھا, میرے نبی نے اس مکہ کو دین کے لیے چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ ذرا زور سے بولو, اونچا بولو, چھوڑا. اچھا میں جو بول رہا ہوں آپ کے سمجھ آ رہا, سب کے بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ماشاءاللہ, اللہ خوش رکھے, جزائے خیر عطا فرمائے. سنو, میرے حضور کو اتنا ان لوگوں نے یہ سمجھ لو مظالم کی انتہا کر دی مظالم کی. یار اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ طائف میں حضور گئے تو اوباش لڑکوں کے ہاتھوں میں پتھر دے دیے انہوں نے, اور حضور کے پیچھے کم بختوں نے, ان ظالموں نے ان بچوں کو لگا دیا. میرے حضور کی طرف وہ زور زور سے پتھر پھینک کے مارتے, جن کی دعا پہ فرشتے آمین کہتے ہیں, باب اجابت کھل جاتا ہے. نبیوں نے جن سے محبت
محبتوں کا اظہار فرمایا ہے ان پہ پتھر برسائے جا رہے ہیں، اور آپ کے نالین مبارک جو تھے نا وہ خون سے بھر گئے تھے، اور جب بستی سے باہر نکلے تھے تو صحابہ کو آج بڑا جلال آ رہا تھا۔ صحابہ نے کہا حضور اس قوم کی تباہی کے لیے آپ ذرا اپنے لبوں کو تو کھولیے، اور آسمان سے پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا جس کے انڈر میں پہاڑ رہتے ہیں، اس نے آ کر کے کہا حضور صرف لب کھولنے کی دیر ہے، اس بستی کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ میرے حضور نے فرفع یدئی، حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا۔ سب سمجھ رہے تھے نہ جانے اب ہوگا کیا، لیکن وہ زبان کھلی جس کو ہمارے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ اس بھٹکی ہوئی قوم کو ہدایت دے دے، یہ نادان ہیں مجھے جانتے نہیں ہیں۔ صحابہ نے پوچھا تھا آقا ان کے خلاف آپ کوئی جملہ نہیں کہتے بلکہ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ مصطفیٰ نے کہا یہ ایمان نہیں لاتے مگر ان کی نسلوں سے مجھے ایمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ ذرا مچل کے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کے پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر کہ جو زخمی ہوا بازار طائف میں، سلام اس پر کہ جو غار ہرا میں جہاں کے روتا تھا، سلام اس پر کہ جو امت کی خاطر چھپ کے روتا تھا۔ اللہ اللہ میرے بھائیوں اپنے نبی سے محبتوں کا اظہار کیا کرو۔ اللہ کی توفیق سے آپ نے جلسہ سجایا، یہ بھی اظہار محبت کا ایک طریقہ ہے۔ ماشاءاللہ یہاں جو کمیٹی اللہ خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، خواجہ غریب نواز کمیٹی، اللہ ان کے جذبوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ جلسے ہوتے ہی اس لیے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں مصطفیٰ کی محبت کے پرچم لہرانے لگیں، خیال و فکر کی راہوں میں مصطفیٰ کی محبت کی شمع روشن ہو جائیں۔ او بھائیوں آسان نہیں ہے دین پہ چلنا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، آسان نہیں ہے۔ اسلام کی راہ پہ چلو مگر اتنا مشکل بھی نہیں ہے جو تم سمجھنے لگے ہو۔ نہیں نہیں بھائیوں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کتنی قربانیاں دی ہیں۔ سب سے پہلی ہجرت مکہ شریف سے آپ کے غلام جن کا نام ابو سلمہ ہے وہ کر رہے ہیں۔ دودھ پیتا بچہ ہے، اپنا وطن چھوڑنا آسان نہیں ہوتا مگر خدا کی رضا کے لیے وطن بھی چھوڑا جا رہا ہے۔ اپنی بیوی کو اونٹنی پہ پیچھے بٹھایا، دودھ پیتا بچہ ان کی گود میں ہے۔ مدینے سے نکلے تو اس خاندان کے قریب سے گزر ہوا جس خاندان سے ان کی بیوی کا تعلق تھا، یعنی جو بیوی کا میکہ تھا۔ میکے والوں نے دیکھا کہ ابو سلمہ ہماری بیٹی کو بھی لے کر کے جا رہا ہے، انہوں نے چاروں طرف سے آ کر کے گھیر لیا اور کہا ابو سلمہ ارے تو جہاں جانا چاہتا ہے چلا جا، ہمیں کیا لینا دینا، لیکن ہماری بیٹی کو کیوں لے کر کے جا رہا ہے؟ بیٹی نے کہا میرے میکے والوں تمہارے خاندان میں میرا باپ بھی ہے، میرا بھائی ہے، میری بہنیں ہیں، میرا خونی رشتہ ہے، لیکن شوہر کے ساتھ میرا ایمانی رشتہ ہے، مجھے جانے دو میرے شوہر کے ساتھ۔ مگر شوہر اکیلے تھے، بیوی بھی اکیلی تھی، وہ پورا پریوار آ گیا، کیا کرتی بیوی؟ زبردستی روک لیا گیا، کہا تجھے کیسے جانے دے وہاں مرنے کے لیے، کیا پتہ کہاں جا رہا ہے ابو سلمہ؟ ہجرت کر کے ابو سلمہ مدینہ جا رہے تھے۔ میرے بھائیوں توجہ کے ساتھ سنو میرے دوستو، جب یہ بات ابو سلمہ کے پریوار والوں کو پتہ چلی تو پریوار والے بھی آ گئے اور انہوں نے کہا کہ تم نے ہمارے بھائی کی بیوی کو روک لیا، جب تم نے اپنی بیٹی کو روکا ہے تو تمہاری بیٹی کی گود میں جو بچہ ہے وہ ہمارے بھائی کا بچہ ہے، وہ بچہ ہمیں چاہیے۔ چھینا جھپٹی میں اس بچے کا بازو بھی اتر گیا، بچہ لے کر کے چلے گئے ابو سلمہ کے
گھر والے اور بیوی کو روک لیا، بیوی کے گھر والوں نے، ادھر بیوی کا امتحان ہے، ادھر شوہر کا امتحان ہے۔ ہم تم جیسے لوگ ہوتے تو قدم پھٹک جاتے، وہیں پہ رک جاتے۔ ابو سلمہ نے روتی ہوئی آنکھوں سے بیوی سے کہا خدا حافظ، اللہ نے زندگی رکھی تو پھر کبھی ملاقات ہوگی، لیکن ہونا تو وہی ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے۔ میری بیوی میں رکوں گا نہیں۔ تو بیوی نے اپنے شوہر کی پیشانی چومی اور کہا میرے سرتاج، مجھے تم سے یہی امید تھی، میری فکر نہ کرو، تم وہیں پہنچ جاؤ جہاں جانے کا حضور نے حکم دیا ہے۔ اللہ نے کہ اللہ کی توفیق رہی، اس کی تائید رہی، زندگی میں پھر ملاقات ہوگی۔ ایسے چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ ایک دو مہینے کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلے جاؤ، دو چار دن مولانا آصف صاحب فون پہ بات نہ ہو، بچوں کی یاد آنے لگتی ہے، کوئی ایسی روم میں سلاتا ہو، بہترین انتظام کرتا ہو، 10 دن ہو جائیں تو جی چاہتا ہے اڑ کے اپنے گھر پہ پہنچ جاؤ۔ یہاں بیوی بچوں کو چھوڑا جا رہا ہے، کس کے لیے؟ خدا کی رضا کے لیے۔ کیا تم اللہ کی رضا کے لیے تاش کے پتے نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا تم اللہ کی رضا کے لیے شراب کی عادتیں نہیں چھوڑ سکتے؟ جلسہ کراتے ہو تو جلسے میں انقلاب لانے کی کوشش کرو۔ مولانا آصف صاحب قبلہ خطبات جمعہ میں بار بار سمجھاتے ہیں، اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرو میرے ساتھیوں۔ یار بات تو تب ہے جب تمہاری روحوں کے اندر بدلاؤ آ جائے اور مجھے فون کر کے مولانا آصف صاحب کہیں کہ ماشاءاللہ غریب نواز کمیٹی نے جو جلسہ کیا اس کا رنگ ہی الگ رہا، ڈھنگ ہی الگ رہا۔ وہ جوان جو مسجدوں میں جمعے کے دن نظر آتے تھے، پتہ نہیں جلسے سے کیسا انقلاب آ گیا، ہر روز 5 وقتہ نظر آ رہے ہیں، ہمیں ہر وقت نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تب میں بھی سمجھوں گا میرا آنا کامیاب رہا اور آپ کا بلانا کامیاب رہا، ورنہ میرے ساتھیوں فارملٹی کرنے کو تو آپ روزانہ جلسے کیجئے، مگر بات تو تب ہے جب خیال و فکر کی راہوں میں انقلاب آ جائے، زندگی میں بدلاو آ جائے۔ دیکھو حضرت ابو سلمہ کا کردار دیکھو، بیوی کو روتے ہوئے رخصت کیا، بچے کو دیکھا وہ تو دودھ پیتا بچہ ہے، کہا ظالموں میرا بچہ تو مجھے دے دو یا میری بیوی کو دے دو۔ پریوار والوں نے کہا ابو سلمہ تو پاگل ہو گیا ہے محمد عربی کے لیے، ہم تجھے نہیں دیں گے، اگر وہ تیرا بچہ ہے ہم مانتے ہیں تیرا ہے، مگر اس لیے روک رہے ہیں کہ تو ہمارے لیے نہیں آئے گا، اپنے بچے کے لیے تو آئے گا۔ مگر خدا کا فضل شامل حال تھا، اور کاتب تقدیر سے گویا کہ اعلان ہو رہا تھا ابو سلمہ تو قدم بڑھاتے جا، وہ وقت بھی آئے گا جب تیری بیوی بھی تیرے ساتھ آئے گی اور تیرا بچہ بھی تیرے پاس آئے گا۔ بیٹا مختصر لگاؤ نعرے، مختصر لگاؤ۔ سنو میرے عزیز ساتھیوں، حضرت ابو سلمہ ہجرت کر کے مقام قباء ایک جگہ ہے مدینہ شریف سے پہلے، یہیں پہلے اسلام جمع ہو رہے تھے، سب ہجرت کر کے یہاں پہ حضور کے چاہنے والے کافی رہتے تھے۔ جانتے ہو کتنے سال کی جدائی رہی میاں بیوی کے اندر؟ وہ باوفا بیوی تھی۔ ابھی برادر گرامی مولانا آصف صاحب بیویوں کو نصیحت کر رہے تھے، میں بھی کروں گا۔ دیکھو اے بیویوں، سیکھنا ہے تو ابو سلمہ کی بیوی سے سیکھو۔ جس جگہ پہ جدائی ہوئی تھی، جس جگہ پہ چھینا جھپٹی ہوئی تھی، جہاں پہ شوہر نگاہوں سے اوجھل ہوا تھا، روزانہ بیوی وہاں پر دن میں آ کر کے بیٹھ جاتی تھی اور وہیں کسی محفوظ جگہ پورے دن بیٹھی رہتی، اپنے شوہر کو یاد کرتی اور اپنے دودھ پیتے بچے کو یاد کرتی۔ ماؤں کے لیے بچے چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، بچوں کے لیے تو ماں باپ چھوڑنا بہت آسان ہوتا ہے۔ وہ تو 4-5 بیٹے ہو گئے تو کہتے ہیں 1 مہینہ تم کھانا کھلا لو، 1 مہینہ تم کھانا کھلا دو۔ تجھے پتہ نہیں ہے تیرے ماں باپ نے تیرے لیے اپنا خون پسینہ بنا کر کے بہایا ہے؟ تو آج اپنے بوڑھے ماں باپ کو بوجھ سمجھتا ہے؟ تو آج اپنے بوڑھے ماں باپ کا ٹوکنا، ان کا سمجھانا برا سمجھتا ہے؟ جس دن تیرا باپ نہیں رہے گا، جس دن تیری ماں نہیں رہے گی، تب تجھے احساس ہوگا یار اب مجھ سے کوئی پوچھتا ہی نہیں کہ تو رامپور سے ابھی تک کیوں نہیں آیا، میں مر بھی گیا تو مجھے کوئی فون کرنے والا نہیں۔ ایک وہ میری ماں تھی، جب تک میں گھر پہنچ نہیں جاتا تھا ماں کھانا نہیں کھاتی تھی، ماں انتظار کرتی رہتی تھی۔ ایک دفعہ مجھے منورانہ ملے بھی 1 مہینہ پہلے، سفر میں اتفاق سے مل گئے،
بہت اچھے شاعر ہیں، دعا میں نے کہا بھائی رانا صاحب آپ کی شعر و شاعری تو بہرحال آپ کا فن ہے، آپ کا میدان ہے، مگر ماں کے لیے آپ نے جو شعر کہیں وہ میں جلسوں میں پڑھتا ہوں. خیر وہ مجھے نہیں جانتے تھے، بڑے خوش ہوئے. میں نے پوچھا کون سے شعر پڑھتے ہو؟ میں نے کہا میں آپ کے یہ 4 مصرے تقریباً جب بھی ماں باپ پہ تقریر کرتا ہوں تو مجھے یاد آ جاتے ہیں کہ بلندی دیر تک کی شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے، یہ ایسا قرض ہے جس کو ادا میں کر نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ پہنچوں ماں میری سجدے میں رہتی ہے. اللہ اللہ. گھر سے نکلا کرو، رامپور کو جا رہے ہو، مراد آباد کو جا رہے ہو، دوستوں کو تو کہتے ہو، سب کو کہتے ہو، ایک دفعہ ماں سے بھی کہہ دو ماں میں رامپور تک جا رہا ہوں. وہ بوڑھا باپ بیچارہ بیٹھک میں بیٹھا دیکھتا رہتا، نہ پوچھنا نہ گچنا، کدھر جا رہا کدھر نہیں، تو انگلی پکڑ کے چلتا تھا. اپنے باپ سے اگر اتنا بول دے گا ابا جی میں ذرا رامپور تک جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کرنا ہے، انشاءاللہ شام تک آ جاؤں گا. تجھے کیا پتا، تو نہیں بھی کہے گا تب بھی تیرے لیے دعا کریں گے، مگر تو کہہ کے جائے گا تو ماں باپ کا کلیجہ بڑا ہو جائے گا، ان کے دل سے دعائیں نکل جائیں گی. وہ منور رانا کے مصرے بہت اچھے کہے، ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے. اور خدا کی قسم یہ شعر تو میرا کلیجہ چیر دیتا ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مالک سب کی ماؤں کا سایہ دراز رکھے، سب کے باپ کا سایہ دراز رکھے، اور جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں مولا ان کو قبروں میں راحت و سکون عطا فرمائے. مالک و مولا میرے والد مرحوم کی مغفرت فرمائے، اور میری والدہ کا سایہ میرے سر پہ تا دیر قائم و دائم فرمائے. میرا کلیجہ پھٹتا یہ سوچ کر کے کہ ایک بیٹے کے لیے اس سے بڑا غم کیا ہوتا ہے جب وہ اپنے باپ کا جنازہ اٹھا رہا ہوتا ہے. ہاں آج بھی ہیں ایسی اولاد، آج بھی ہے جو اپنے ماں باپ کے اشارے ابرو پہ گردش کرتے ہیں، کما کے لاتے ہیں تو دولت اپنی اماں کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں. ماں دعائیں دیتی ہے، کوئی ماں کوئی اپنے ہاتھ میں تھوڑی رکھے گی دولت عادل بھائی، وہ تو پلٹ کے تمہیں کو دے دے گی، مگر ماں خوش ہوتی ہے کہ میرا مولانا بیٹا، یہ میرا ڈاکٹر بیٹا، یہ میرا کمانے والا بیٹا، میرا مزدور بیٹا، یہ 30 سال کا ہو گیا مگر اس کا بچپنا نہیں گیا، یہ جیسا تھا ویسا ہی ہے. ارے تم ماں سے دعائیں لے لے. ہم جلسوں میں جاتے ہیں تو لوگ ہم سے بڑی دعائیں کراتے ہیں، قدموں کو بھی چوم لیتے ہیں، خدا کے بندے ہاتھوں کو چومتے ہیں. ارے کیا رکھا ہے ان ہاتھوں میں، کیوں چومتے ہو یار ان ہاتھوں کو؟ ایک ایمانی رشتہ ہے، مصافحہ کر لو وہی کافی ہے. ہمارے لیے بے سے کام نہ کرو جس سے غرور و گھمنڈ کے راستے کھلنے لگے، بلکہ ہمیں ویسا ہی رہنے دو جیسے ہیں. ہاتھ چومنے ہیں تو تنہائیوں میں ماں باپ کے چوم لیا کر. ہاتھ چومنے ہیں، باہر سے آیا ہے، باپ سو رہا ہے، اس کے قدم چوم لے. باپ دیکھے گا میرا بیٹا میرا پاؤں چوم رہا ہے، تو آ جائے گا سو جائے گا. اللہ کی قسم تیرا باپ اٹھ کر کے خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا دے گا، مولا میرے بچوں کا نصیبہ اچھا کر دے، میرے بچوں کی دنیا بھی اچھی کر دے، جنت بھی اچھی کر دے. یار ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہیں جیسے نبیوں کی دعائیں امتیوں کے حق میں قبول ہوتی ہیں. اور بھائیو دعائیں لے لو اپنے بوڑھے ماں باپ کی، ان سے محبتوں کا اظہار کر لو. وہ شعر سنو جو میں تمہیں سنا رہا تھا، گھر سے نکلا کرو دعائیں لے کے نکلا کرو، سر پہ دست شفقت رکھوا لیا کرو. اللہ اکبر. گھر سے نکلو گے تمہیں فائدہ ملے گا. وہ میں تمہیں شعر سناتا ہوں. ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے. اور ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے. میں گھر سے جب نکلتا ہوں، ذرا پڑھ دیں آپ بھی، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی، سارے لوگ پڑھ دیں دعا بھی. اللہ خوش رکھے. مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ ماں باپ کے نام پر الحمدللہ یہ ہمارے برادر گرامی ماشاءاللہ یہ میرے دوست کے بھی بھائی ہیں، اور ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. دین کا جو بھی کام کرے اس کے لیے دل سے دعائیں نکلنا چاہیے. ظاہر خوبیاں ہیں تبھی اتنے دنوں تک آپ کے یہاں ہیں ماشاءاللہ، اور میری دعا یہ ہے کہ یہیں پر ان کی زندگی گزر جائے. آمین بولیں. اچھا امام مل جائے تو ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے. ماں
سجاد نظامی انتقال ہو گیا. عادل بھائی ماشاءاللہ بڑا اچھا پڑھ رہے تھے, آج تو پتہ نہیں آپ کو ہو کیا گیا. بہت اچھا پڑھتے ہی ہیں ماشاءاللہ, لیکن آپ نے بہت اچھا پڑھا آج. وہ سجاد نظامی اللہ غریق رحمت کرے, وہ 2 مصرے پڑھتے تھے. اگر اجازت دیں تو میں سنا دوں آپ کو 2 مصرے ترنم میں سنا دوں, بتائیں سنا دوں؟ ہمارے آصف بھائی نے بھی کہا میں سنا دیتا ہوں. اور بہرحال وہ میرا تو خیر ان کے ساتھ زیادہ زمانہ نہیں گزرا. جس وقت ان کا انتقال ہوا تب میری تقریروں کا آغاز تھا. 1-2 جلسے میں شاید ملاقات رہی ہوگی, لیکن بہرحال حضور کی نعتیں پڑھتا تھا. اور نہ جانے اللہ کو کس کی کون سی ادا پسند آ جائے بھائی, یہ سوچنا چاہیے. وہ ماں باپ کے لیے 2 مصرے پڑھا کرتا تھا. ان کی بیٹیاں, اللہ بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے. وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے, وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے, جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا لیں گے. تم کہو گے مولانا توصیف رضا صاحب ماں باپ کا تذکرہ کیوں کر رہے ہو, کیا ملتا ہے ماں باپ کی خدمت کرنے سے, ماں باپ کی سیوا کرنے سے؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جو ماں باپ کا کہنا مانتا ہے اسے دنیا میں محبتوں کا پیغام ملتا ہے, مرنے کے بعد حوض کوثر کا جام ملتا ہے. یہ فسانہ نہیں حقیقت ہے, اپنی ماں سے جسے محبت ہے, غورے سے پیر تو کیوں نہیں کہتا, غورے سے پیر تو کیوں نہیں کہتا, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اور دیکھو یہ من بنا رہے ہو نا کہ انشاءاللہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے, بنا رہے ہو؟ اور نوجوانوں تم سے بھی کہہ رہا ہوں اپنے ماں باپ سے, کوئی بات ڈانٹ دیتے ہیں, ماں باپ تو ماں باپ ہیں, کما بھی تو رہے. جلسوں میں ماں کے لیے بہت تقریر ہوتی ہے, جو حصہ بھی ہونا بھی چاہیے, لیکن تھوڑا سا تذکرہ نا باپ کا بھی ضروری ہے, چونکہ رتبہ تو ماں کا زیادہ ہے بلا شبہ, لیکن باپ بھی جنت کا دروازہ ہے. بات کیا ہے کہ وہ ماں جو ہے صنف نازک ہے, اور ماں کے اندر جذبات زیادہ ہوتے ہیں, محبت کا تلا, تو ماں بے تکلف ہو جاتی ہے بچوں سے. باپ کیا ہے اپنا بھرم بناتا ہے, وہ یہ سوچتا میں بے تکلف ہو گیا تو کہیں میرا بیٹا بگڑ نہ جائے. اور باقی محبت. میں نے ایک باپ کو دیکھا, میں جلسے میں گیا تو ملنے آئے مجھ سے, اکیلے میں ملے بیچارے, وہ کہ موقع نہیں ملا تو پھر کسی طریقے سے بہرحال وہ جہاں میں سو رہا تھا پہنچ گئے. بڑے روئے جا کر کے, کہنے لگے حضرت میرے پاس ایک ہی بیٹا ہے, اور اس کے دل میں کوئی پرابلم تھی, دل میں وال پڑنے تھے, کوئی پریشانی تھی دل میں. بڑے روئے, بہت دیر تک روتے رہے, اور بلک کے رونے لگا. میں سوچ رہا تھا یا اللہ تیرا کتنا کرم ہے, تو نے دنیا میں بچے کو بھیجا تو لاوارث نہیں بھیجا, باپ جیسی شفقت عطا فرمائی ہے تو نے. بڑی دیر تک وہ کہنے لگے حضرت میرے پاس دولت بھی بہت ہے, اللہ کا شکر ہے, ساری چیزیں ہیں, بس میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ سفر میں رہتے ہیں, دعا کر دیں میرا بچہ ٹھیک ہو جائے. مجھے کچھ پرواہ نہیں اپنی دولت کی, میں اپنا مکان دیکھتا ہوں, اپنی بلڈنگ دیکھتا ہوں, گاڑیاں دیکھتا ہوں نا, تو اس سے سکون نہیں ملتا. اپنے بچے کے لبوں پہ مسکراہٹ دیکھتا ہوں, میری تھکان اتر جاتی ہے. ایسا پیار ہوتا ہے باپ کو بھی. یہ نہ سوچیں آپ لوگ کہ جلسوں میں ذکر نہیں ہوتا ہے تو باپ کا رتبہ نہیں ہوتا. بہت محبت ہوتی ہے باپ کو بھی محبت ہوتی ہے. میں بس برسبیل تذکرہ بتا رہا ہوں. ایک دن ایسا ہوا, وہ ہماری بیٹی پڑھتی ہے اسکول میں, تو ابھی چھوٹی ہے, مطلب ایسی 6-7 سال کی, 2 سال پہلے کی بات ہے. وہ اتفاق سے اسکول وین جو ہے وہ ہوتا, کئی دفعہ دھیان نہیں دیا ڈرائیور نے, تو وہ جو ہے اسکول وین آ گئی. ہمارا گھر کافی کچھ دور ہے اسکول سے, تو وہ جو وہاں پہ اسکول میں رہتے ہیں اس کے پاس ہماری بیٹی گئی. نمبر تو رہتی ہے ان کے پاس, پیرنٹس کا نمبر رہتا ہے. اس نے فون کیا,
تو میری بیٹی کا جو فون آیا خدا کی قسم میں اتنا رویا اور میں سوچ رہا تھا کہ یار کتنی اللہ تعالیٰ نے محبت دی اولاد کے لیے، یعنی تھوڑی دیر کی بھی گھبراہٹ اولاد کی باپ کو بھی برداشت نہیں ہوتی۔ میں سوچ رہا تھا یار مجھے برداشت نہیں ہوتی تو اس کی امی کا کیا حال ہوگا بھائی، چونکہ ماں کو تو محبت زیادہ ہوتی ہے بلا شبہ، لیکن باپ کو بھی بہت ہوتی ہے۔ میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، یہ آج کے جلسے کا ایک پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اگر کبھی ڈانٹ دیں، کسی بات کے اوپر تھوڑا مار بھی دیں تو دل پہ نہ لیں، سوچیں ہمارے ماں باپ ہی تو ہیں، اچھے کے لیے ڈانٹا ہوگا، تمہیں آج برا لگ رہا ہے، بری صحبت کے لیے ڈانٹا ہے کہ غلط جگہ کیوں بیٹھتا ہے، امام صاحب کے پاس جا کے چلا جا، نماز سیکھ لے ان کے پاس، اس لیے ڈانٹ دیا۔ لکھنؤ میں ماں نے بچے کو وہ پب جی گیم کے لیے اس کو ڈیٹا کرانا تھا، وہ پیسے تھے نہیں، اے بی پی نیوز پہ خبر چلی، ماں نے نہیں دیے، اسی وجہ سے کہ بگڑ گیا بہت زیادہ، 24 گھنٹہ اسی میں پڑا رہتا، جب بھی اٹھتا تو گیم ہی کھیلتا وہ۔ تو اے بی پی نیوز پہ آیا، اتنا اہنکاری ہو گیا تھا وہ بچہ کہ اس نے اپنی ماں کا مرڈر کر دیا، یعنی اس کے ہاتھ کوئی ہتھیار لگا اور ماں کو مار دیا اس نے، اخباروں میں چلا۔ اچھا حکومتوں کو بھی میں کہوں گا ان کی کانوں پہ جوں نہیں رینگتی، ابے ایسی چیزوں پہ پرتیبند کیوں نہیں لگاتے؟ آف لائن جوئے پہ پرتیبند ہے، لیکن ڈریم 11 بولیں کیا بولتے ہیں یار اس کو، اس پہ پرتیبند نہیں ہے، یعنی آن لائن جوا کھیلو تو وہ چلے گا، وہ لیگل ہے، اور اگر آف لائن کھیلو تو انلیگل ہے۔ ابے چوری اندھیرے میں ہو یا اجالے میں ہو، چوری تو چوری ہے، پابندی کیوں نہیں لگاتے آپ لوگ؟ ایسے گٹکے کے پیکٹ پہ لکھا ہوگا اس کا کھانا صحت کے لیے ہانیکارک ہے، ابے جب ہانیکارک ہے تو پرمٹ کیوں دے رہے ہو تم لوگ؟ تم تو ڈکیتی خود کر رہے ہو، سب سے بڑے ڈکیت تو تم ہی ہو۔ شراب کی دکانوں پہ لیگل اعتبار سے شراب کی دکانیں کھولی نہیں جا سکتی، یہ جو روڈوں پہ نظر آتی ہیں آپ کو انلیگل ہے سب یہ، مگر پیسہ کما رہی گورنمنٹ۔ کیا یار تماشا، یہ لوگوں کی سواستھ کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، صحتیں خراب ہو گئیں۔ ایسے ہی پب جی گیم کے بارے میں بتاتے ہیں لوگ کہ اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے اس کی کرپیا کر کے اس کی عادت نہ ڈالیں، لت پڑنے پر آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ان گدھوں سے کوئی یہ پوچھے ابے تم ہاتھ میں ماچس کی تلی دے رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ جلانا مت ورنہ نقصان ہو سکتا ہے، ابے نقصان تو ہو گئی جب جلا گا تو وہ۔ اور ہمارے علماء اگر اس کے خلاف بول دیں یہ تو آزادی کے خلاف ہیں، ان مرغی والوں سے کوئی یہ پوچھے ابے تم جانتے ہو آزادی کیا ہوتی ہے؟ آزادی ہے عورتوں کو نائٹ کلبوں میں نچانے کا نام تم آزادی سمجھتے ہو؟ بچوں کو بگاڑ دینے کا نام تم آزادی سمجھتے ہو؟ چھوٹے چھوٹے بچے ماں باپ کے سامنے زبان درازی کریں اس کو آزادی سمجھتے ہو تم؟ ارے آزادی کا پیغام دیکھنا ہے تو آ میرے نبی کے دامن کرم سے وابستہ ہو جا۔ دیکھ میرے نبی نے بتایا بیٹی ہے تو تیرے لیے رحمت ہے، عورت بیٹی ہے تو باپ کے لیے، اور اتنی بڑی رحمت کہ 3 بیٹیاں ہیں، تم پڑھا دو شادی کر دو اچھی تربیت دے دو، نبی کہتے ہیں اللہ تمہیں جنت دے گا۔ 2 ہیں تب بھی، اور اللہ کے کرم سے امید رکھو 1 ہے تب بھی، اور یہی عورت بہن ہے تو بھائی کے لیے رحمت ہے، اور یہی عورت بیوی ہے تو شوہر کے لیے رحمت ہے، اور یہی عورت ماں ہے تو اس کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ اسلام نے دی ہے عورت کو عزت۔ تم کیا جانو عزت کیا ہوتی ہے؟ بات بہت آگے بڑھ گئی، مگر چونکہ آپ دلچسپی سے سن رہے ہیں اس لیے میں نے گفتگو کا دائرہ تھوڑا سا وسیع کر دیا۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آپ کی آنکھوں سے جذبات جو دل میں تھے وہ دل کے پیمانے جو آنکھوں سے چھل کے میرا خدا چاہے گا تو ہماری بخشش کا سامان بنا دے گا۔ اپنے ماں باپ سے محبت کرنا بتا رہا تھا، حضرت ابو سلمہ کی بیوی، بھولے تو نہیں ہیں آپ لوگ؟ بھولے تو نہیں ہیں؟ اچھا اس کو یاد رکھیں گے یا بھول جائیں گے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ابو سلمہ کی بیوی روزانہ وہیں پہ آ کے بیٹھ جاتی جہاں پہ جدا ہوئی تھیں۔ کتنے دنوں بیٹھی پتہ ہے آپ کو؟ 1 مہینہ، 2، 3، 4، 5 پورے 12 مہینے تک کا یہ سفر رہا۔ ایک دن حضرت گھر والوں کو بھی خیال آ گیا، یعنی ان کی بیوی کا جو پریوار تھا جو میکہ تھا انہیں ترس آ گیا، اتنی روتی رہتی تھی۔ بیویوں اپنے شوہروں سے ایسی محبت کرو جیسے کہ ابو سلمہ کی بیوی نے کی، سب کچھ لاڈ بھی مل رہا پیار بھی مل رہا، مگر شوہر کا پیار نہیں ہے تو بیوی بے قرار ہے،
بچہ نہیں ہے، کبھی اپنے گھر پہ کوئی بات ہو جاتی ہے سسرال میں تو اس کی شکایت میکے میں مت کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں کی مت کرو. یہ سوچو کہ میرے شوہر کے جو ماں باپ ہیں یا یہی میرے ماں باپ ہیں، اور تم ایسا کردار اپناؤ گی نا، وہ کتنے سنگ دل ہوں گے، ایک دن ان کو بھی یہ ترس تو آئے گا یار کتنی اچھی ہمیں بہو ملی ہے، ہم نے کتنا ظلم کر لیا. تو انشاءاللہ وہ تمہیں بیٹی کا درجہ دے دیں گے، اور جب وہ تمہیں بیٹی کا درجہ دیں گے تو وہ گھر کبھی بگڑے گا نہیں بلکہ جنت کا باغ بن جائے گا. اور ایسے ہی شوہر کے ماں باپ سے بھی کہوں گا، اگر تمہارے گھر میں دلہن تھوڑا سا جہیز کم بھی لائی ہے تو یار نظر انداز کرو. تم جہیز سے شادی کی ہے یا تم نے عورت سے شادی کی ہے؟ اگر کچھ کم بھی لائی ہے تو مت دو تانا اسے. یہ سوچو کہ ہماری بیٹی ہی تو ہے، ہمارے بیٹے کی بیوی ہے، اب اس کے ماں باپ ہم ہی ہیں. جب تم اسے ماں باپ جب تم اس کے لیے ماں باپ کا پیار بن جاؤ گے نا، تو پھر وہ گھر جا کر کے بولے گی اپنے میکے میں کہ خدا سب کو ایسی سسرال دے جیسے اللہ نے مجھے سسرال دی ہے. میں یہ چاہتا ہوں، میری قوم میں جب طلاقوں کے میٹر ہوتے ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. طلاقوں کے میٹر پہلے لور کورٹ میں جاتے ہیں، پھر ڈسٹرکٹ کورٹ میں جاتے ہیں، اور پھر ہائی کورٹ میں، اس کے بعد سپریم کورٹ میں. مذاق کس کا اڑتا ہے؟ شریعت کا. تو مت کرو ایسی حرکت. غصے میں ہو جاؤ حضرت مولانا آصف صاحب قبلہ کے پاس، پہلے سلیوشن لو. گھر جلانے کے بعد اب یہ نہیں کہا جائے گا حضرت کوئی طریقہ ہے جو گھر اب بچ جائے، ابھی وہ تو جل گیا اب کیا بچے گا. پہلے آتا سلیوشن بتایا جاتا، وہ بہت اچھے طلاق احسن بتائی جاتی. تمہیں طلاق مغلظہ کا نمبر ہی نہیں آتا. عورت پاکی کے زمانے میں ہوتی تو اس کو اولاً تو ایسا نمبر آنے ہی نہیں چاہیے. شریعت میں یہ ہے کہ دونوں میں بگاڑ ہو جائے تو ایک میاں کی طرف سے ایک بیوی کی طرف سے دو حکم بن جائیں، آپس میں صلح کریں، نپٹانے کی کوشش کریں. پھر بھی بات نہ بنے تو عورت جب پاکی کے زمانے میں ہوتی ہے تو صرف ایک طلاق دے دیں. 3 مہینے 10 دن تک اگر عورت اور بیوی دونوں کو یہ لگے کہ یار جو رویا وہ پہلے کو ہی رویا، عورت یہ شوہر یہ سوچے جو رویا وہ پہلی کو، بیوی یہ سوچے جو رویا وہ پہلے کو رویا، لگے کہ تو اسی میں رجعت کر لیں گے، بات ختم، نہ نکاح کی ضرورت ہے اور کوئی پریشانی بھی نہیں آئے گی. اور من بنائی لیا کہ بھی نکالنا ہی ہے تو ایک ہی طلاق دے دو. 3 مہینے 10 دن تک بات ہی مت کرو، وہ نکاح سے نکل گئی. سیدھی بات ہے. تو حضرت بینیفٹ کیا ملے گا؟ بینیفٹ یہ ملے گا کہ اگر پھر تمہیں لگا یار بچے بھی ہیں، وہی ٹھیک تھا معاملہ اپنا پہلا والے لگا تمہیں. مولانا آصف صاحب یار دیکھو کوشش کر کے، حضرت پوچھیں گے کتنی دفعہ بولا تھا؟ 1 دفعہ بولا تھا. تو اب تمہیں حلالہ کی پریشانی یہ ساری جھنجٹ نہیں ہے، بس تم ایسا کرو گواہ لے کر کے آ جاؤ اور تھوڑا سا نظرانہ لے کر کے آ جاؤ اور ماشاءاللہ اور جو ہے آ جاؤ، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نکاح ہو جائے گا. تو بتاؤ پریشانی سے بچے کہ نہیں بچے؟ بولو زور سے بولو، بچے کہ نہیں بچے؟ مگر پہلے پوچھو تب بتائیں نا. گھر پھوڑ کے آتے ہیں، سر پھوڑنے کے بعد تو بھائی صاحب پھر آپریشن ہی ہوتا ہے. سر پھوڑ کے آؤ گے تو پھر اسپتال ہی جاؤ گے، گھر بگاڑ کے آؤ گے تو پھر دیکھو پریشانیاں پڑیں گی. اس لیے میں نے پیغام دیا 1 سال تک ان کی بیوی، پھر گھر والوں کو خیال آیا کہ ٹھیک ہے تو چلی جا، جہاں جی چاہتا ہے وہاں چلی جا. رو رو کے برا حال کر لیا تو نے. جب پریوار والوں کو پتا چلا، ابو سلمہ کے گھر والوں کو، تو وہ بھی بیٹا لے کر کے آگئے. خدا نے ان کے دل میں بھی رحم ڈال دیا، بیٹا مل گیا بیوی کو. اور بیوی جو ہے کہا مجھے کوئی سواری تو دے دو، مجھے یثرب جانا ہے. یہ ایسا نہیں تھا جیسے رامپور سے مراد آباد چلے گئے، نہیں، 350 میل کی مسافت ہے. ساتھ میں کسی کو بھیجا نہیں انہوں نے کہ تو جانا، اب تجھے جانا ہی ہے تو جا.